تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم نئے عہد نامے کی کتب میں سے تیتس کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ نئے عہد نامے کے پادرانہ خطوط میں سے ایک ہے، اور آج ہم اس کے تیسرے اور آخری باب کا مطالعہ کریں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ قسط میں ہم نے دوسرے باب کا مطالعہ کیا، اور اس میں پولس رسول نے ہر عمر کے ایمانداروں کو مختلف نصیحتیں دیں، بوڑھے اور جوان آدمی اور بوڑھی اور جوان عورتوں کو، لیکن آج کی قسط میں ہم خدا کے لیے لوگوں کو دی نصیحتوں کو دیکھیں گے کہ وہ حاکم اور اختیار والوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں۔ آج کی قسط میں ہم تیتس کے خط کا مطالعہ مکمل کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی اسام۔ بہت شکریہ بھائی، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید ڈاکٹر اسام۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اسام، ہم تیتس کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایمانداروں کے مختلف گروہ کو بیان کرنے کے بعد آج ہم آخری باب کی باتوں پر غور کریں گے۔ آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تیسرے باب کے متعلق بتائیں، تیسرے باب میں کس بارے میں بات ہوئی؟ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں یہ واضح طور پر نمایاں کیا کہ اس خط میں صحیح برتاؤ اور سلوک کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایماندار راست بازوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور سب ایمانداروں کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، اور اس نے سب کاموں کی ہدایت دیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس نے ہمیں ماضی کی یاد دلائی کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہم باقی لوگوں کی مانند تھے اور ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ ہم سے اچھے سے پیش آئیں۔ خدا ہمیں اپنی محبت اور مہربانی سے بدلتا ہے، اس لیے ہم وہ رویہ رکھیں جو مناسب ہے، اور خدا ہم سے فضل سے پیش آتا ہے۔ آخری باب میں کلیسیا میں موجود رشتوں کے متعلق بیان ہے۔ بوڑھی اور جوان عورتوں اور جوان آدمیوں کے متعلق اس باب میں سب سے تعلق نمایاں ہے۔ جی، میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں، اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ پولس نے پہلی آیت میں کہا کہ مسیحی حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں۔ ہم ہر دائرے میں سرکشی اور بغاوت دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کے تابع نہیں اور بیویاں اپنے شوہروں کے تابع نہیں ہیں۔ قومیں اپنے حاکموں کے تابع نہیں، ہر جگہ الجھن اور ہلچل ہے۔
حاکموں کے تابع رہنے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ اگر ہم دنیا کی ابتدا کو یاد کریں تو ہم جانتے ہیں کہ تابعداری نہ کرنے کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور نہ صرف گناہ دنیا میں آیا بلکہ شیطان کی نافرمانی کی وجہ سے پوری دنیا میں گناہ آ گیا، اسی لیے وہ فرشتے سے شیطان بنا۔ اگر ایسا نہ جی۔ ہوتا تو وہ شیطان نہ بنتا۔ اور جس طرح آدم نے خدا سے سرکشی کی، اس کے نافرمان ہونے کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ تابعداری نہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ انسان اپنی مرضی کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے موقع ملے تو وہ نئے رواج کی پیروی کرتا ہے، اور جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو لوگ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم اس حال تک پہنچے ہیں، اور ہر ایک تحریک کا ایک ہی نعرہ ہے، آزادی۔ جی۔ دراصل ان کو آزادی کی ضرورت نہیں، اور ہونے والی چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تابعداری نہ کرنے کے متعلق ہے، اور میں اپنے فیصلے خود لیتا ہوں۔ اور یقیناً تابعداری نہ کرنا انسان کے دل میں غرور سے پیدا صحیح۔ ہوتا ہے۔ میں آزاد ہوں اور اپنے فیصلے لے سکتا ہوں۔ جوانوں کا یہ نعرہ ہے، میں اپنا مالک ہوں، یعنی مجھے بالکل کسی حاکم صحیح کی کہا آپ ضرورت نے۔ نہیں۔ اس لیے لکھا ہے ان کو یاد دلا، اور ہم بہت آسانی سے بات بھول جاتے ہیں۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہے، یہ شروعات ہے، اور خدا نے یہ ترتیب بنائی ہے، اور کائنات میں ہر چیز میں ترتیب موجود ہے، اور رہنے کی ضرورت ہے، تبھی تمام برکات ہم کو ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کو ترجیح نہ دیں تو ہم ان ہدایات کو مان نہیں سکتے۔ جی ڈاکٹر اسام، خدا نے اس قدر نفاست سے کائنات کو تخلیق کیا، اس نے ہر سیارے کی ایک راہ بنائی تاکہ اس میں ہی گھومیں۔ تصور کریں اگر زمین اپنی سمت میں گھومنا بند ہو جائے جیسے خدا نے مقرر اگر وہ کیا، کائنات کی اگر وہ ترتیب کے کائنات کی مطابق نہ ترتیب ہو کے تو تابع پھر نہ کیا ہو تو کیا ہوگا؟ سورج بھی ایسا کرے تو ساری کائنات جل جائے گی، تو انسان تباہی کی تلاش میں کیوں ہے؟ صحیح۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ دوسری آیت میں اور احکامات ہیں اور یہ منفی ہیں، ان کی وضاحت کیجیے۔ کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں۔ یہاں تابعداری سے مراد فرما برداری ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تابعداری کے معنی ہے کہ ایک ترتیب میں موجود ہو، اور یہ عام اصول ہے اور یہ چیز ہم سب میں ہونی چاہیے۔ فرما بردار ہونے کی خواہش رکھنا ایک ایسے شخص کی بہترین صفت ہے، اور ہمارا رویہ یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی اور سرکشی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ بے شک کوئی حکم ہوا ہے یا نہیں، فرما برداری آپ کی فطرت میں ہو، تابعداری کی نسبت، اور اس میں آپ کی مرضی شامل ہو، اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں ایمانداروں کے لیے یہی مناسب ہے، نیک کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس نے حاکموں سے شروع کیا، اور دوسری آیت کے آخر میں کہوں گا کہ اس نے سب کا ذکر کیا۔ بدگوئی نہ کریں، اس کی وجہ انسان کا غرور ہے۔ غرور سے سب بری چیزیں نکلتی ہیں، اور انسان کو اختیار والوں کے الفاظ اور ان کی شخصیت کے متعلق میں کہوں گا بدگوئی کرنا پسند ہے۔ جی یہ انسان کی خراب فطرت کا حصہ ہے، اور بائبل میں حکم ہے کہ کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہو۔ جب ایک انسان نافرمانی اور تابعداری نہ کرنے کی فطرت رکھتا ہو تو اس سے جھگڑا ہی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے تیموتھیوس میں لکھا ہے، مناسب ہے کہ خدا کا بندہ جھگڑا نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے۔ اور موسیٰ بھی بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنا دفاع نہ کیا۔ اور گنتی 12:3 میں لکھا ہے، اور موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں میں سے زیادہ حلیم تھا۔ جب ہارون اور مریم نے اس کی بدگوئی کی تو اس نے اپنا دفاع نہ کیا۔ اور انسان کے لیے خود کا دفاع نہ کر کے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا عام صحیح۔ اور آسان بات نہیں۔ لکھا ہے، اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، اور جو لوگوں کے لیے مشکل ہے وہ ایمانداروں کے لیے میں کہوں گا آسان ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے آپ کو عادل منصف کے حوالے کریں، سو کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ پر میرا ماننا ہے کہ یہ صفت مسیح کے سوا اور کسی اور میں نہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، اور یہ کمال صرف مسیح میں ہے، جس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی، اس نے اپنا خیال نہ کیا اور اپنا حق نہ مانگا، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آیا۔ ڈاکٹر اسام، میں اس بات پر بہت حیران ہوں، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ میں بائبل مقدس کی عظمت اور مسیحی ایمان پر حیران ہوں۔ کچھ ثقافتوں اور نظریات میں پیروکاروں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ بھائی چارہ اور محبت سے پیش آئیں، لیکن جو ان سے مختلف یا ان سے برتر ہیں ان کو قتل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی کے ساتھ پیش آئیں۔
وہ ہمارے جیسے ہوں یا مختلف، ہم سے محبت رکھیں یا نفرت، ہم سے طاقتور ہوں ڈاکٹر یا صاحب، کمزور۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیحی تعلیم دوسری نظریات سے کس طرح مختلف ہے۔ فقط مسیح کی تعلیم اور مسیح میں ہم اس نمونے کو دیکھتے ہیں، اور وہ وہی حقیقی نمونہ ہے۔ ان صفات کا حقیقی نمونہ ہے، اور جو مسیح سے بھرا ہو ایسی زندگی گزارتا ہے۔ لوگوں کے لیے قتل و غارت اور نفرت مشکل نہیں، اور اگلی آیت میں ہم اس کو واضح طور پر دیکھیں گے کہ اس میں انسانی فطرت کا بیان ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ حلیمی سے پیش آنے کے لیے آپ کی زندگی میں تبدیلی اہم ہے۔ یہی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس میں لوگوں کو ہدایت دینے کے علاوہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں تاکہ وہ اچھے طور پر زندگی بسر کریں۔ یہ کسی اور تعلیم میں موجود نہیں۔ صحیح۔ تیسری آیت ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے، آگے ایک فہرست ہے کہ وہ کیسے تھے۔ یہ کریتیوں کے علاوہ ہم سب کے لیے ہے، ہم پہلے بھی، کیونکہ ہم پہلے بھی نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ ہمیں ان صفات کے متعلق بتائیں۔ کیا پولس بھی ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا کیونکہ ہم بھی پہلے، اس میں وہ بھی شامل ہے۔ پولس بھی ایسا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی پہلے، اس میں اپنے ماضی کا حوالہ دیا، اور اس حوالے میں پولس نے وجہ بیان کی، کیونکہ ہم بھی پہلے ایسے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ اس قدر مغرور تھا تو وہ سب کے ساتھ نرمی سے کس طرح پیش آتا تھا۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم لوگوں سے اس طرح کیسے پیش آئیں؟ پھر اس نے وجہ بیان کی، کیونکہ ہم بھی پہلے۔ جی، اس نے انسان کی حقیقی تصویر کھینچی۔ دراصل اس میں ہر انسان شامل ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں۔ کیونکہ ہم بھی پہلے، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں۔ کوئی کسی کو نادان کہے، جی، اسے کسی بھی کو یہ پسند نہیں۔ یہاں پر نادان سے مراد یہ نہیں کہ ان میں سمجھ نہیں، بلکہ وہ نافرمان تھے۔ کیونکہ ہم بھی جی، پہلے، مطلب کہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ پر شروع میں پولس نے کہا کہ ایمانداروں کو فرما بردار ہونا چاہیے، اور غیر ایمانداروں کی پہلی صفت فرما برداری کی بجائے نافرمانی ہوتی ہے۔ شیطان دنیا میں گناہ لایا، اور بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا تھا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت میں ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ مسیح پر ایمان لانے سے پہلے ہر کوئی نادان اور نافرمان تھا، فریب کھانے والے، جیسے ایک بھیڑ بھٹک جائے اور پھر اسے گھر جانے کا راستہ نہ ملے۔ فریب کھانے والے جن کو واپسی کا راستہ معلوم نہ ہو۔ ہم غلام تھے، پر میں یہاں پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم سب کو غلام کہہ سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ جی ہاں، ہر ایک غلامی اور اسیری میں گیا۔ جی، اور پھر لکھا ہے کہ رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور خواہشوں کے معنی یہ ہیں کہ جو ہم دل میں رکھتے ہیں۔ ہم کسی ایسی چیز کے غلام ہوں جو ہماری آنکھوں کو مائل کرتی ہے، یا باطن میں ایسی چیز کے غلام ہیں وہ گناہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کو زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ ہر کسی کی ایک کمزوری ہے۔ رنگ برنگی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخوئی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے۔ بدخواہی، بدخوئی یعنی کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھیں اور اس پر ظاہر نہ کریں کہ ہم اس کا برا چاہتے ہیں۔ ہم صحیح۔ پوشیدہ طور پر کریں جبکہ انسان کو محسوس ہو کہ ہم جی، اس کی عزت شہد میں کرتے ہیں، زہر پر کو ہم اس کو چھپائیں۔ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، اور ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو۔ بدخوئی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے۔ حسد صرف جلنا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اچھی چیزوں کی وجہ سے جلن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن حسد کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کی اچھی چیزیں ان سے چھن جائیں۔ خدا ان سے اچھی چیزیں لے لے، یہ جلن سے بڑھ کر ہے۔ یہ جلن سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جلن اچھی اور بری دونوں طرح کی ہوتی ہے، پر حسد میں جی، کچھ اچھائی نہیں ہوتی، اس سے اوروں کا نقصان ہوتا ہے۔ حسد یعنی دوسروں کی اچھی چیزیں چھن جائیں، اور بائبل میں حسد کا تعلق روح کی تلخی سے ہے۔ امثال کی کتاب میں ہم حاسد شخص کے متعلق پڑھتے ہیں، اور اگلی دونوں چیزوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ یہاں لکھا ہے نفرت کے لائق تھے اور آپس میں نفرت کے کینہ لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے رکھتے تھے۔ یعنی وہ مکروہ تھے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری لحاظ سے اچھا دکھائی دیتا ہو، کوئی لڑکی دیکھنے میں خوبصورت اور اچھا لباس پہنے ہو، پر باطن میں کیا ہے؟ باطن میں ہم جھوٹے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ہم باطنی طور ہم پر باطن کو جھوٹے ظاہر اور نہیں مکروہ کرتے۔ ہیں۔ اگر انسان کا باطن ظاہر ہو جائے تو یہ الفاظ سب کے لیے ہیں۔ جی، خدا نے انسان کو یوں بیان کیا کیونکہ صحیح۔ وہ آسمان سے سب کو دیکھتا ہے۔
नफरत के लायक ठहरे, वो आपस में कीना रखते थे। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। लिखा है, सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं। अजीज भाइयों, हलीमी सिर्फ जाहिर खुसूसियत नहीं, इससे लोगों का रवैया जाहिर होता है। ये खुदा के काम की सूरत में इंसान में जाहिर होती है, ताकि इंसान खुदा के ताबेदारी और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। यूं वो खुदा से मिली तमाम चीजों को कबूल करता है, कोई बहसो तकरार नहीं करता। अमूमन हम इंसान को इसकी एक नुमाया सिफ्त के साथ याद रखते हैं। मसलन अब्राहम को खुदा का दोस्त कहते हैं, मूसा को खुदा से बात करने वाला कहा, सुलेमान हिकमत वाला और दानियल महबूब है। खुदा उन यसु मसीह के भी बहुत से नाम और अलक़ाबात हैं, पर उसकी एक खूबी उसके दोस्त और दुश्मन सब मानते हैं, ये उसकी हलीमी है। आएं उससे सीखें और दूसरों से हलीमी से पेश आएं। आयत में लिखा है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी जाहिर हुई, हमें खुदा की मेहरबानी के मुतल्लिक बताएं। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी जाहिर हुई, अपनी पुरानी हालत के बाद हम इससे क्या सीखते हैं? दर हकीकत चौथी आयत में हमारी पुरानी हालत का हल है, जिसका बयान यहाँ किया गया है। ऐसी हालत किस तरह दुरुस्त हो, इसके लिए खुदा की मदद चाहिए। इंसान होते हुए हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी जरूरत है। खुदा उसको किस तरह दुरुस्त करता है, और मैं कहूँगा इस बात का तस्करा चौथी आयत में वाज़ेह तौर पर हुआ है। इंसान से सख्ती से पेश आने की जरूरत थी, वो खुदा के गजब के लायक थे। लेकिन जब खुदा ने हमारी हालत देखी तो वो हमारे साथ सख्ती से पेश नहीं आया, बल्कि उसने इंसानों पर मेहरबानी की और शफकत की और हमारे साथ नरमी से पेश आया। खुदा ने इंसान की खस्ताहाली देखने के बाद भी उस पर मोहर की, उसने अपनी शफकत की, और मैं कहूँगा कि इससे ये मसला हल हुआ। लिखा है कि हमारे मुनज्जी खुदावंद की मेहरबानी हुई, यानी खुदा ने उन लोगों को बचाया क्योंकि उनकी हालत बुरी थी, उन्हें निजात की जरूरत थी। इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई। यूनानी बाइबल में ये खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत है। सही। उसने लोगों से मशरूत मोहब्बत रखी, और न सिर्फ खुदा ने उनसे मोहब्बत रखी बल्कि उन पर मोहर की और उनके लिए निजात का रास्ता बनाया। ठीक है, बाइबल मुकद्दस के मुफक्किरीन कहते हैं कि मेहरबानी से मुराद वो मोहब्बत है जिसको करने की कोई वजह नहीं होती। वो इसको माँ के रहम के बराबर तसव्वुर करते हैं। माँ के रहम एक बच्चा रहता है और माँ अपने बच्चे से मोहब्बत रखती है। पैदाइश के बाद वो जैसा भी हो, माँ को इससे मोहब्बत होती है। सेहतमंद हो या लाचार, वो मोहब्बत करती है। इसी तरह खुदा की मोहब्बत भी अगापे मोहब्बत है, जिसमें कोई शराइत मौजूद नहीं। पौलुस ने कलीसिया से दरखास्त की कि एक दूसरे को कबूल करें, क्योंकि जब खुदा ने भी हमें गैर मशरूत तौर पर कबूल किया। डॉक्टर असाम, उसने कहा, रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। इसमें नुमाया है कि खुदा ने हमारे लिए और हमारी जिंदगी में क्या किया। उसने हमें नई पैदाइश का गुस्ल दिया। नई पैदाइश का गुस्ल हमारे अंदर है, और हमारे दो मसले थे और हम कसूरवार थे, इसीलिए हमारा कफारा देना जरूरी था। पौलुस ने बाद में इनकी वजाहत बयान की। दूसरा मसला कि हम खराब थे और इसकी दुरुस्तगी जरूरी थी। नई पैदाइश का गुस्ल दिया। खुदा ने नई पैदाइश से हमें गुस्ल दिया, और हमने पहले भी बयान किया कि हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी और ऐसे लोगों को नई पैदाइश की जरूरत है। सही। वो नए तौर पर पैदा होते हैं और ये बेहतरीन गुस्ल है। वो बिल्कुल साफ हुए, और यहाँ पर खुदा को हमारा मुनज्जी कहा गया क्योंकि उसने हमें हमारी पुरानी इंसानियत से बचाया। इंसान के लिए ये करना नामुमकिन था, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13वें बाब में इसके मुताबिक बताया। होता है। बिल्कुल, ये एक मर्तबा हुआ, और फिर खुदा इंसान के साथ ये एक मर्तबा ही करता है। और यीशु ने कहा कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं। नई पैदाइश का गुस्ल इंसान नई पैदाइश के साथ गुस्ल पाता है। यकीनन यहाँ पानी से मुराद खुदा का कलाम है। ठीक खुदा है। का कलाम। डॉक्टर असाम, नई पैदाइश के गुस्ल रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से यहाँ पर रूहुल कुद्स का क्या किरदार है?
روح القدس کا ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے یہاں روح القدس کا کیا کردار ہے؟ نئی پیدائش کے بعد جب روح القدس بستا ہے تو نئی مہر لگتی ہے، نئی پیدائش ہو جاتی ہے اور نئی مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور روح القدس ہم میں بستا ہے۔ صحیح۔ وہ اس نئی مخلوق میں بستا ہے اور اس کے علاوہ روح القدس ہمیں نیا بناتا ہے، اور روح کا ہمیں نیا بنانا ایک مسلسل عمل ہے، اور لکھا ہے جسے اس نے ہم پر افراد سے نازل کیا۔ یہ نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ جی۔ نئی پیدائش کا غسل ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن روح القدس کا ہمیں نیا بنانے کا عمل ایک مسلسل عمل ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا یہ خدا کو جاننے کا عمل ہے۔ خدا ہم پر اپنا روح افراد سے نازل کرتا ہے۔ یوحنا 10ویں باب میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کی زندگی وہ ہے جس میں روح القدس ہمیں نیا کرے نئی پیدائش کے غسل کے بعد۔ لیکن میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کا ہمیں نیا کرنے کے معنی یہ نہیں کہ گناہ کی فطرت نئی ہو۔ اس فطرت کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں نئی فطرت عطا کرتا ہے۔ ہماری یہ نئی فطرت نئی پیدائش کے غسل سے ملتی ہے۔ یہ ہمارے ابدی تجربے کا آغاز ہے۔ جسے نئی پیدائش کا غسل ملے اسے روح القدس صحیح نیا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 7ویں آیت ہے تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ یہ بات سچ ہے۔ فضل کے سبب سے راست باز ٹھہرنے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میں کہوں گا کہ اس نے ہمارا قرض ادا کیا۔ اس فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور مسیح نے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کیا، اور اس معاف کرنے کے نتیجے میں اس نے ہمارے تمام قرضوں کو اپنے خون سے چکایا۔ اب ہم مجرم نہیں، جس نے اسے قبول کیا وہ مجرم نہیں ٹھہر سکتا۔ جی، پولس نے کہا فضل سے راست باز ٹھہر کر۔ رومیوں کے خط میں اس نے کہا ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ ہم فضل کے وسیلے سے راست باز ٹھہرے یا ایمان کے وسیلے سے؟ فضل اور ایمان اور کفارے کے وسیلے سے۔ فضل سے راست باز ٹھہرا کر، فضل اس کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ مسیح نے صلیب پر ہمارے کفارے کی قیمت ادا کی تاکہ ہمیں مول لے کر آزاد کرے۔ ایمان وہ ذریعہ ہم ہے۔ ایمان کے وسیلے سے راست بازی کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 8ویں آیت ہے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ نیک کاموں کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نیک کاموں کا ذکر اس خط میں بار بار ہوا ہے۔ مثلاً دوسرے باب میں لکھا ہے کہ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنایا اور اپنی خالص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ یہاں بھی نیک کاموں کا ذکر ہوا جو اس تبدیلی کے آنے کا نتیجہ ہے جو خدا ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں لاتا ہے، کہ وہ شخص کس طرح زندگی بسر کرے۔ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں، جو خدا کا یقین رکھتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں اور ایسی زندگی بسر کریں جس سے خدا ہم سے خوش ہو، تو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ اور اس کے بعد بے فائدہ چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ خدا نیک کاموں کو پسند کرتا ہے جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ صحیح۔ مجھے جلدی سے ان الفاظ کے معنی بتائیں۔ بے وقوفی کی حجتوں سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جس کا کوئی آخر نہیں۔ صحیح۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر۔ بدعتی شخص کون ہے؟ بدعت کو فروغ دینے والا یہ تخلیقی صلاحیت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہ جو بدعت شامل کرے اور اصرار کرے کہ یہ شخصی بدعت ہی بالکل درست ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ اور پچھلی آیات کا یہ نتیجہ نکلا، مگر بے وقوفی کی حاجتوں اور نصب کاموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر۔ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں جو بدعت ہو اور جو غلط تعلیم کو فروغ دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے تاکہ کلیسیا اور دوسرے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال سکے۔ بھائی ہمیں 12ویں آیت سے 15ویں آیت پر اپنی رائے دیجئے، ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ پولس کے دل کی عکاسی ہے۔ وہ ایک عزت دار شخص تھا اور اس نے تیتس کو ان لوگوں کے متعلق بتایا جو اسی ہی کی طرح خداوند اپنے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تخیکوس پولس کی خدمت میں ساتھ رہا۔ ہم نے ارتماس کے متعلق پہلی دفعہ پڑھا اور پولس کا ایمان تھا کہ دوسرے بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں، مگر اسے فکر تھی زیان عالم شرع اور اپلوس کو کشش کر کے روانہ کر دے، اس طور پر کہ انہیں کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔
اور اس کو خدا کے لوگوں کی مالی اور ذاتی ضرورتوں کی فکر تھی، خاص کر کے وہ جو خدمت کی خاطر سفر کرتے ہیں۔ تو بھی اس نے مالی ضرورتوں کو کھل کر بیان نہیں کیا۔ اس نے تیتس کو جلد روانہ کرنے کو کہا، اور دیکھیں کہ اس نے کتنی عزت اور نرمی سے یہ کہا۔ ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہیں۔ یہاں اچھے کاموں سے مراد اپنی نوکریاں ہیں۔ صحیح۔ جی ہاں، نوکری کرنا میں کہوں گا اچھا کام ہے، اور یوں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس طرح ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہم بے پھل نہ رہیں۔ یہی ہمارا کیریئر ہے۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر اسام۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ قسط کی شروعات میں ہم نے حاکموں کے تابعدار رہنے کے متعلق سیکھا۔ پولس نے ہمیں تابعداری کرنے کی وجوہات دیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کے متعلق بتائیں۔ تابعداری اہم ہے کیونکہ اس کے نہ ہونے سے ہی گناہ دنیا میں داخل ہوا۔ آدم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اسی طرح شیطان کائنات میں گناہ لایا۔ صحیح، تابعداری نہ کی بنیاد دنیا میں موجود الجھن ہے۔ ڈاکٹر اسام، لکھا ہے فضل سے راست باز ٹھہر کر، ایمان سے راست باز ٹھہرنے اور فضل سے راست باز ٹھہرنے کے درمیان فرق بتائیں۔ یسوع مسیح کے کفارے کے کام میں وہ فضل ظاہر ہوا، یہی ہمارے راست باز ٹھہرنے کی بنیاد ہے۔ ہم ایمان کے وسیلے سے راست بازی کو قبول کرتے ہیں۔ راست باز ٹھہرنے کی بنیاد فضل سے ہے، جبکہ ایمان کے وسیلے سے ہم راست بازی کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر اسام، آپ کا بھی آپ کا شکریہ۔ بھی بہت اگلی شکریہ قسط میں ایک بھائی نئی عیاض۔ کتاب کے ساتھ خدا حاضر آپ کو ہوں گے۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، پولس نے تیتس کو ہماری پرانی حالت بیان کی، اور پھر خدا کے آنے سے ہماری حالت تبدیل ہوئی۔ عزیزو، خدا سے پہلے بدخواہی تھی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدا سے پہلے حسد تھا۔ خدا کے آنے سے پہلے نفرت تھی، لوگ ایک دوسرے سے کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی ظاہر ہوئی، یہ ہمارے راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ خدا نے ہمیں نئی مخلوق بنایا اور ہمارے دل نئے ہوئے تاکہ ہم نیک کام کریں، ہم سب سے محبت رکھیں اور محبت کے ساتھ ساتھ ہم سب سے شفقت سے پیش آئیں، خدا کے مطابق پھل لائیں اور اس کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ خدا نے مہربانی کی، نئی پیدائش کا غسل دیا خدا کے معیار کے مطابق۔ اب اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کیجئے کہ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے۔ اگلی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔